الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو سب کو معاف کر دیا سوائے چند ایک لوگوں کے جو جنگی جرائم کے مرتکب تھے اور پکے عادی مجرم تھے، کہ آپ نے ان کے بارے میں حکم جاری فرمایا کہ اگر یہ بیت اللہ کے غلاف سے بھی چمٹے ہوئے ہوں تو بھی ان کو قتل کر دیا جائے۔ اور ان مجرموں میں سے ایک مجرم اکرمہ بن ابی جہل بھی تھا۔ اور اکرمہ جو تھا، یہ آپ سب جانتے ہیں، بدر میں، احد میں، خندق میں، حتیٰ کہ اینڈ تک بھی یہ مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برسر پیکار رہا اور آپ کو اور دین کو نقصان دینے کے لیے پوری جان لگانے والا بڑا نڈر، بڑا بہادر بندہ تھا۔ لیکن جب آپ کے احکام وغیرہ سننے کے بعد اپنی جان بچانے کے لیے طائف کے راستے یمن کی طرف بھاگ رہا تھا۔ اس کی بیوی ام حکیم خدمت نبوی میں حاضر ہوئی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ بڑی ذہین و فطین خاتون تھی، بڑی سمجھدار خاتون تھی۔ عرض کیا، اللہ کے رسول، اکرمہ آپ کے ڈر سے یمن بھاگ گیا ہے، اسے قتل ہونے کا اندیشہ ہے، آپ اسے معاف فرما دیں اور امان بھی عطا کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہوا آمن، اس سے ہماری طرف سے امان ہے۔ اب ام حکیم کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا کام اتنی آسانی سے ہو گیا، وہ دشمن رسول معاف کر دیا گیا، اسے امان دے دی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ تو وہ فوراً یمن روانہ ہوئی اور جاتے ہوئے اپنے ساتھ غلام بھی لے گئی اور چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے شوہر کو واپس لے آئے۔ خیر، ام حکیم نے تہامہ کے ساحل پہ اکرمہ کو ڈھونڈ لیا، جو کہ کشتی میں سوار ہو چکا تھا، اور ادھر بیوی جو تھی وہ اکرمہ سے واپسی کے لیے اصرار کر رہی تھی، مگر اکرمہ انکار کیے جا رہا تھا، ڈر رہا تھا اور اپنے انجام سے بڑا خوف زدہ تھا کہ کہیں مکہ میں اسے قتل نہ کر دیا جائے۔ لیکن ام حکیم بڑی دانا عورت تھی، اپنے خاوند کو بڑی محبت اور پیار سے سمجھا رہی تھی کہ دیکھو، میں اس شخصیت کے پاس سے آ رہی ہوں جو سب سے زیادہ نیک، صلہ رحمی کرنے والے اور سب سے بہترین انسان ہے۔ تم کیوں اپنے آپ کو تباہی میں ڈالتے ہو؟ دیکھو، میں نے تمہارے لیے ان سے امان کا پروانہ بھی حاصل کر لیا ہے۔ اب اکرمہ تو بہت حیران ہوا اور پوچھا، کیا واقعی تم میرے لیے امان حاصل کر چکی ہو؟ تو ام حکیم نے اپنے شوہر کو پوری طرح یقین دلایا کہ انہوں نے تمہارے لیے معافی کا اعلان فرما دیا ہے اور تمہاری سابقہ لغزشوں سے صرف نظر بھی کر لیا ہے، تم چلو تو صحیح میرے ساتھ مکہ، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اب آخرکار اکرمہ کو یقین کرنا پڑا اور وہ مکہ آنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ آپ سوچیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ لوگ پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف لپکتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور کہتے ہیں، خوش آمدید اے مہاجر بن کے آنے والی سوار۔
اتنا وارم ویلکم کہ اگلے بندے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا وارم ویلکم کیا کہ وہ اپنے دل میں شرمندگی محسوس کرتے ہوئے ہیزیٹیٹ نہ کرے۔ اب وہی مجلس ہے، ام حکیم بھی موجود ہیں، اور اکرمہ جو ہیں انہیں تو اپنی پذیرائی پہ یقین ہی نہیں آ رہا کہ میں اتنا بڑا مجرم، اسلام کے راستے میں روئے اٹکانے والا، اور میں نے تو بے حساب مال کفر کو پروموٹ کرنے کے لیے خرچ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا استقبال اس طرح سے کر رہے ہیں ایسے موقع پہ جبکہ آپ فاتح ہیں اور میں مفتوح۔ تو بے یقینی سے اپنی بیوی کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا اور کہنے لگا اس نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے مجھے امان دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقت، اس نے سچ کہا، فأنت آمن، تمہیں امان حاصل ہے۔ اب اکرمہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کے بالکل فلیٹ ہو گیا اور کہنے لگا آپ مجھے بتائیں آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کس کی طرف بلاتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے تو محض ضد برائے ضد میں آپ کی مخالفت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوک الی ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم شہادت دو، گواہی دو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کوئی الہ واحد نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو میں تمہیں اپنی رسالت کی گواہی دینے کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ کو چیدہ چیدہ احکام بتانے لگے اور آداب بتانے لگے، جو اکرمہ کی آنکھوں سے تاسو کی پٹی اترتی جا رہی تھی۔ آپ کا اعلیٰ اخلاق، آپ کا حسن تعامل، آپ کا عفو درگزر جو اس نے محض سنا تھا اب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، بے حد متاثر ہوا، and there and then بولا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا برملا اظہار کیا اور شہادت حق کی گواہی دے ڈالی۔ آپ سوچیں کسی بھی انسان کی اور خاص طور پہ لیڈر کی اس سے بڑی خوبی اور اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے سب سے بڑے دشمن اور سب سے بڑے دشمن کا بیٹا خود اس کی دعوت پہ ایمان لے آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے لیے بہت ہی کوشش کرتے تھے کہ ہر شخص کو آگ سے بچا لیں۔ اکرمہ اپنے گزشتہ گناہوں پہ، کرتوتوں پہ بڑے نادم ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے ایسے کلمات بتائیے جنہیں میں پڑھتا رہوں۔ ارشاد فرمایا تم کہا کرو اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ تو یہ آپ نے کیوں کہا پتہ ہے؟ انسان ہر لمحہ شیطان اور اپنے نفس کی زد میں رہتا ہے، تو جہاں دل کے اندر ایمان پہ کلیرٹی ہونی چاہیے وہاں زبان سے بھی اس کا ڈکلیریشن انسان کو پختگی اور استقامت عطا کرتا ہے۔ تو دل کے اقرار کے ساتھ ساتھ زبان کا اقرار بھی دراصل انسان کو پختگی عطا کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ شہادت کے ورد کی تلقین کی۔ ظاہر ہے کہ وہ لوگ پوری شعور کے ساتھ اس کو پڑھتے تھے، کیوں؟ کیونکہ ان کی زبان بھی تھی، وہ سمجھ بھی رکھتے تھے۔ تو آپ نے کیوں تلقین کی؟ کیونکہ یاد رکھیں کہ اعمال کی جو قبولیت ہے اس کا انحصار عقیدے کی صحت پر ہے، اور دنیا اور آخرت کی خوش نصیبی
اس سے مضبوطی سے تھامے رکھنے پہ ہے کہ جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو الہ واحد مانتا ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے احکام کی نافرمانی کرنے والا بن جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور خاتم النبیین اور خاتم الرسل کہنے کا اقرار کرتا ہے دل سے، زبان سے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہادی نہ مانے اور آپ کی بجائے کسی اور کو ہادی مانے؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ کلمہ شہادت بڑا وزنی کلمہ ہے۔ بخاری شریف میں انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن حضرت معاذ آپ کے ساتھ سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پیچھے، تو آپ نے فرمایا اے معاذ، انہوں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، حاضر ہوں، خادم ہوں یا رسول اللہ۔ 3 دفعہ اسی طرح ہوتا رہا کہ آپ پکارتے اور وہ یہی جواب دیتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو کوئی سچے دل سے گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس پہ جہنم حرام کر دیتا ہے۔ اس پہ حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ کیا میں لوگوں کو بتا دوں یہ بات کہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، کہ پھر وہ اسی پہ تکیہ کر لیں گے۔ تو پھر معاذ حضرت اللہ عنہ نے وفات سے قبل گناہ سے بچنے کے لیے کہ کہیں یہ رسول کی بات میرے اندر ہی نہ چلی جائے قبر میں، انہوں نے یہ حدیث سنائی۔ یہ متفق علیہ روایت ہے اور یہ وہ کلمہ ہے جو ہمیں روز پڑھنے کو کہا گیا جب جب ہم وضو کریں۔ اور کتنا اس کا اجر ہے کہ جو کلمہ شہادت پڑھتا ہے وضو کرنے کے بعد تو پھر اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ کیسا زبردست کلمہ ہے۔ اب وہ کافی شرمندہ تھے، انہوں نے مزید پوچھا، اکرمہ نے کہا یا رسول اللہ مزید کیا پڑھوں؟ فرمایا تم کہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو اور تمام حاضرین کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں مسلمان، مہاجر اور مجاہد ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گرد ایک حصار قائم کر دیا، اور وہ کیا تھا کہ وہ ایک ایسا ڈیزگنیشن اپنے زبان سے اس کو بول کے اقرار کریں کہ تاکہ وہ بندھ جائیں اس کے اندر۔ اسلام کی روح کو برقرار رکھنے کے لیے آپ نے انہیں 3 ڈیزگنیشنز یاد رکھنے کا کہا اور اس کا اقرار کرنے کا کہا کہ میں کون ہوں؟ میں مسلمان، مہاجر اور مجاہد ہوں۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو سر تسلیم خم کر دے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے، یعنی خود پہ اللہ کا حکم نافذ کر لے۔ مہاجر کون ہوتا ہے؟ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر ہر نافرمانی، ہر گناہ کو چھوڑ دے۔ مجاہد کون ہوتا ہے؟ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر مسلسل اور بہترین ایفرٹ کرے اور کرتا چلا جائے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ تو آپ دیکھیں کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر ایک اسپرٹ پیدا کی اور انہیں باندھ دیا اس حصار کے اندر۔ ہم سب کو بھی اپنے آپ کو ان 3 ڈیزگنیشنز کے ساتھ زندہ رکھنا ہے کہ میں مسلمان، مہاجر اور مجاہد ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان 3 ڈیزگنیشنز کو سمجھنے اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو پروو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر مزید اکرمہ نے اللہ کے رسول سے درخواست کی کہ آپ میرے تو بے شمار گناہ ہیں، تو آپ میرے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی کی
دعا فرمائیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی کی، اور پھر انہوں نے ایک عہد کیا اور کہا کہ میرے خالق و مالک، میں اسلام کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے جتنا خرچ کیا کرتا تھا اب اس سے دگنا تیرے راستے میں خرچ کروں گا، تیرے دین کو روکنے کے لیے جتنی لڑائیاں کرتا تھا اب اس سے دگنی تیرے راستے میں جہاد کروں گا۔ تو یہاں بھی ہمیں سیکھنے کی بات کیا ہے کہ کوئی بھی شخص میرے جیسا، آپ جیسا جب توبہ استغفار کرے اور واپس پلٹے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، تو وہی قوتیں، وہی مال، وہی نعمتیں جو اللہ کی نافرمانی میں لگائیں، انہیں زیادہ سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں زندہ رکھے ایک مسلمان، ایک مہاجر اور ایک مجاہد کی صورت، اور واپسی بھی انہیں 3 ڈیزگنیشنز کے ساتھ ہو۔ بارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔